السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی کلاسز رواں دواں ہیں، اور خصوصی طور پر توحید الوہیت کے حوالے سے ما قبل 3 کلاسز ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں عبادت کسے کہتے ہیں، اور عبادت کے ارکان کیا ہیں، عبادت کیسے ہونی چاہیے، عبادت کا مستحق کون ہے، کچھ بنیادی باتوں کی طرف مختصر انداز سے اشارہ کیا جائے گا۔ بات اگر عبادت کی کریں، عبادت یہ عربی لفظ ہے، اور عربی میں عبادت کہا جاتا ہے الطاعت مع الانقیاد والخضوع والتذلل۔ عبادت کہتے ہیں عربی میں کہ انسان اطاعت کرے، بات مانے۔ کیسے بات مانے؟ کہ جیسے کہا گیا ویسے بات مانے، اور ساتھ میں صرف بات دل سے یا ہاتھ و پیر سے نہ ہو، وہ بات ماننے میں جھک جائے، عاجزی اختیار کرے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کبھی درست ہو ہی نہیں سکتی۔ بات اگر عبادت کی اصطلاحی تعریف کے انداز سے کہا جائے تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی مشہور تعریف ہے۔ آپ اگر کہیں بھی طلبۃ العلم کو دیکھیں گے، وہ عبادت کی اس تعریف کو یاد رکھتے ہیں، بڑی جامع تعریف ہے۔ مدارج السالکین کے اندر ابن قیم رحمہ اللہ نے، اور تفسیر رازی کے اندر امام رازی رحمہ اللہ نے، اور مجموع الفتاوی کے اندر علامہ ابن تیمیہ کی جانب سے اس تعریف کو نقل کیا گیا۔ وہ تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه۔ کہتے ہیں عبادت نام ہے، عبادت نام ہے ایک ایسی جامع چیز کا جو تمام چیزوں کو شامل ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے کہی گئی ہو یا ہاتھ و پیر سے کر کے دکھائی گئی ہو، چاہے وہ ظاہر میں ہو، چاہے وہ دل کے اندر باطن میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف ہے۔ اگر اس آپ تعریف کو دیکھیں گے تو اس کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، گویا عبادت ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے دل سے اقرار کرنا، یعنی دل کے اندر اقرار کرنا۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار کرے، دل سے کام بھی کرے، اور ہاتھ و پیر سے بھی کام کرے، لیکن دل سے جب اقرار کی بات آئے وہ نہ مانے، تو حقیقت میں ایسے آدمی کی کوئی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دل کا عقیدہ کیا ہے؟ اس بات کا انسان عقیدہ رکھے، اپنے دل میں پختہ یقین رکھے کہ اللہ کے نام ہیں، اس کے صفات ہیں، اس کے افعال ہیں، اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، ہمیں ان سے ملنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے زبانی یہ ساری باتیں ہم تک بتائیں۔ تو اس بات کا عقیدہ رکھنا۔ دوسرا ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا۔ اب زبان سے عبادت کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ زبان سے کہیے کہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس دین کی طرف دعوت دیجئے۔ اس دین کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیجئے، اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع کیجئے، بلکہ بدعت کی مخالفت کیجئے، بدعت کا رد کیجئے، اور اللہ کی آیات کو، اس کے رسول کی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے رکھیے، جسے ہم دعوت اور تبلیغ کہتے ہیں۔ تو زبان کی عبادت یہ دعوت و تبلیغ کرنا ہے، اور دل کا اقرار کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دل سے کام کرنا۔ اب دل کیسے اعمال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ دل کا عمل ہے، اللہ سے امید رکھنا یہ دل کا عمل ہے، اخلاص رکھنا یہ دل کا عمل ہے، اللہ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے امید ہو، اس پر توکل ہو، یہ ایسے اعمال ہیں جو ہاتھ و پیر سے نہیں ہوتے، نہ زبان سے کہہ کر دکھائے جاتے ہیں، بلکہ یہ دل سے کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ لہذا دل کا اقرار کرنا، زبان کا اقرار کرنا، دل کا عمل کرنا۔ اب چوتھی چیز ہے ہاتھ و پیر اور اعضائے جسم کا عمل کرنا۔ اعضائے جسم کا عمل کیا ہے؟ کہ آپ ہاتھ و پیر سے اللہ کی عبادت کریں، نماز کو پڑھیں، زکوٰۃ کو ادا کریں، حج کو جائیں، زبان سے کلمہ ادا کریں، مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ تو گویا یہ جو 4 چیزیں ہیں، وہ چاروں چیزیں اس ایک تعریف کے اندر موجود ہیں، کہ دل کا اقرار، زبان کا اقرار، دل کا عمل، اور ہاتھ و پیر کا عمل۔ تو ان 4 چیزوں کا نام عبادت ہے۔ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ کہا کرتے کہ العبادت مشتقۃ من التعبد، کہ عبادت یہ تعبد سے لی گئی ہے۔ اب تعبد عربی میں کسے کہا جاتا ہے؟ تعبد کہتے ہیں کہ انسان جھک جائے، اپنے سر کو، اپنے دل کو نیچے جھکا دے،
اور جھکا کر وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی جب وہ سجدے میں جائے تو اس کا صرف سر نہیں، اس کا غرور جھک جائے، اس کی طاقت جھک جائے، اس کے دل میں جو نعمتوں کو کھانے اور پانے کا جذبہ ہے وہ جھک جائیں، اور انسان ایسے میں جو عبادت کرے گا حقیقت میں وہی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ محترم حاضرین، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے یا دیگر علماء نے عبادتوں کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ چلیے، اگر آپ عبادت کا معنی و مفہوم سمجھ گئے تو اب ذکر کرتے ہیں کہ عبادت کہا کسے جاتا ہے۔ عبادت کی بات اگر کی جائے تو علماء نے کئی مصطلحات بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت یہ مخلوق، یعنی ہم مخلوق کے اعتبار سے عبادت ہے کیا؟ ایک مخلوق کے اعتبار سے، ایک مصدر کے اعتبار سے، ایک خالق کے اعتبار سے عبادت کیا کیا ہے، ان اطلاقات کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر بات کیا جائے کہ مخلوق، ہم جتنے بھی مخلوق ہیں یہ سارے مخلوق مل کر دو طرح کی عبادت کرتے ہیں۔ ساری مخلوق مل کر دو طرح کی بات، ایک عبادت جسے عبادت عامہ اور کونیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عبادت جسے ہر انسان ادا کرتا ہے، صرف انسان نہیں، آسمان، چرند پرند درخت، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے عام کونی عبادت۔ عام کونی عبادت وہ کیا ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کے ماتحت ہیں، اس کی ملکیت میں، اس کی سلطنت میں ہے، لہذا آسمان و زمین اللہ کے انڈر میں ہے، مومن بھی اللہ کے انڈر میں ہے، کافر بھی ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، کائنات کی چیز آسمان سے لے کر زمین تک اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس اعتبار سے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس اعتبار سے ہم سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن میں سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت عامہ اور کونیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ ان لوگوں نے الزام لگایا، کس پر الزام لگایا؟ رحمان پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے لیے بیٹا بنا دیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی خطرناک بات اللہ کے بارے میں کہی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ تم ایک حقیر، ایک انسان جیسی مخلوق ہو کر تم نے اتنی خطرناک بات کہی، قریب ہے کہ آسمان اس بات کو سن کر پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ہو کر گر جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کے ساتھ کسی کو بلائیں۔ یعنی یہ آسمان و زمین، یہ پہاڑ، یہ پیڑ پودے، یہ چرند و پرند سب اللہ کی اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ انسان نے جرأت کر کے جو اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی بیٹے کو ٹھہرایا، قریب ہے کہ یہ ساری مخلوقات اس گناہ کی وجہ سے فنا ہو جائیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ یاد رکھنا یہ بات درست نہیں ہے کہ رحمان اپنے لیے بیٹا بنائے، بلکہ آسمان ہو، زمین ہو اور اس کے درمیان جتنی چیزیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے جھک کر آئیں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو ایک عبادت یعنی عبادت عامہ اور کونیہ، یعنی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری کائنات اللہ کی ملکیت میں ہے، ساری کائنات اللہ کے چلانے پر چل رہی ہے، تو گویا ہر مخلوق جو چل رہی ہے وہ اللہ کے کہنے پر چل رہی ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں اللہ کے کہنے پہ بیٹھا ہوں، اب جو کہہ رہا ہوں یہ بات دوسری ہے، لیکن جو یہاں بیٹھا ہوں، آپ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے تمام کائنات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے، دوسرا عبادت کا مفہوم ہوتا ہے خاص عبادت، عبادت شرعیہ۔ عبادت شرعیہ، عبادت شرعیہ کس کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اس میں وہ اپنے دل کو جھکا دے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمال محبت کی بنیاد پر کرے، اور یہ عبادت کرنا اس کے اختیار میں، اس کے اختیار میں، یعنی بائی چوائس وہ عبادت کرے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، کیا آسمان کا پیدا ہونے میں کوئی اختیار تھا؟ ہم جو دنیا میں آئے، کیا ہمارے پیدا ہونے میں ہمارا اختیار تھا؟ یہ جو صورت و شکل، ہاتھ و پیر ہم کو ملے ہیں، کیا اس کو صحیح اور غلط کرنے میں ہمارا اختیار تھا؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ گویا جو یہ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی کارگری، ہم اللہ کے سب بندے ہیں۔ لیکن اب زبان سے میں کیا کہوں گا، آپ کیا سنیں گے، کتنا عمل کریں گے، اس میں آپ کا اختیار ہے۔ تو پہلی عبادت جس میں عبادت عامہ کونیہ کہا جاتا، ساری کائنات وہاں موجود ہے، لیکن دوسری عبادت یہ انسان خود سے کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے دل کو، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اللہ سے ہمارے محبت کی بنیاد پر کرتا ہے، اور یہ بائی چوائس، با اختیار کرتا ہے، اور اس کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی، رسولوں کو دی، ایمان والوں کو دی، گویا منافقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اس عبادت کی توفیق نہیں ملے، اس عبادت کی توفیق ان کو نہیں ملی ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کی، جسے عبادت خاصہ شرعیہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن نہ تمہیں کسی چیز کا ڈر ہوگا نہ تم غمزدہ ہوگے۔ یہ جو فرمان ہے، یہ جو بشارت ہے، کس کے لیے؟ یہ ان بندوں کے لیے ہے جو اختیاری طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ زمر کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور سب سے بہترین باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں جو کونی عبادت ہے، یعنی تخلیق کے اعتبار سے عبادت ہے، یہ ساری کائنات شامل ہے، ساری کائنات اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ مومن، فاسق، فاجر، آسمان و زمین سب اس میں شامل ہیں، لیکن جو شرعی عبادت ہے اس میں صرف اللہ کے خاص بندے ہی اس کا کام کرتے ہیں۔ تو عبادت کا ایک مفہوم یہ ہوا کہ عبادت بندوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دو طرح کی، ایک عام عبادت جس میں ساری کائنات شامل ہے، دوسری خاص عبادت جو شرعی ہے اور انسان اختیار کی بنیاد پر اس عبادت کو انجام دیتا ہے۔ چلیے اگر بات کی جائے عبادت کی، عبادت کی ایک اہم چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ عبادت کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ کئی معنوں میں ہوتا ہے۔ ایک اطلاق یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت کو کسی کے لیے متوجہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آدمی اپنی عبادت کو اللہ کے لیے کرے گا وہ توحید ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کرے گا وہ شرک ہے۔ تو گویا عبادت تو ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہے، یا تو کونی اعتبار سے کر رہا ہے یا تو شرعی اعتبار سے کر رہا ہے، لیکن وہی عبادت اگر اللہ کے لیے کریں گے وہ توحید بن جائے گی، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے لیے کریں گے وہ شرک بن جائے گی۔ گویا ہم کس کے لیے وہ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے جس کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور اے اللہ کے بندو تم اللہ کو چھوڑ کر جس غیر اللہ کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک نہیں، قطمیر کھجور کے اوپر کا وہ ہلکا سا چھلکا جو گھٹلی پر لگا رہتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اگر تم پکارو گے وہ سنیں گے نہیں، اور اگر سن بھی لے قیامت تک کبھی جواب نہیں دے سکتے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہی قیامت کے دن تمہاری عبادتوں کا انکار کریں گے، اور نبی اور انبیاء سے بڑھ کر کون تم کو خوشخبری دعا سنا سکتا ہے۔ محترم حاضرین، گویا اللہ کی عبادت کرنے کو توحید اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کو شرک قرار دیا گیا۔ یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی، یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ ان آدمیوں سے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو پکارے، اور وہ قیامت تک ان کی پکار سن نہیں سکتے، بلکہ ان کے پکارے جانے سے وہ غافل ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ان کو کوئی پکار رہا ہے۔ جب قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، یہی جن کو معبود سمجھتے تھے یہ معبود اپنی عبادت کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور صاف انکار کریں گے کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ چلیے محترم حاضرین، جب اتنی بات واضح ہو گئی ہے تب ہم آگے بڑھتے ہیں عبادت کے ارکان کی طرف۔ یاد رکھیے کہ جو عبادت شرعی ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اختیار کی بنیاد پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عبادت کے دو رکن ہیں۔ جو جس آدمی کے اندر یہ عبادت کے دو ارکان آئیں گے تبھی جا کر اس عبادت کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ تو علماء نے اسے عبادت کے ارکان قرار دیا۔ وہ ارکان کیا ہیں؟ دو ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ انسان اپنی دل کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ جب بھی آپ عبادت کریں اللہ کے سامنے ایسے جھک جائیں کہ ہم فقیر ہیں، ہم قلاش ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، دینے والا تو ہے، مرادوں کو پورا کرنے والا تو ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے فقیر بن جائے گویا آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ یہ عبادت کا پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن ہے کہ آپ مارے محبت کے اللہ کی عبادت کریں، کمال محبت، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کے مارے آپ آگے بڑھ بڑھ کر عبادت کریں۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے کہ جس عبادت کے اندر
اللہ سے محبت، اس کے سامنے عاجزی، انکساری، جھکنا، سر تسلیمی، خم کرنا آ جائے، یاد رکھیے ایسے بندی کی سفارشوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ ایسا آدمی کبھی ظالم نہیں ہوتا، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سر تو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں مگر دل کے اندر تکبر موجود ہے، غرور موجود ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کم، اپنی اولاد پر بھروسہ زیادہ ہے، کسی کو اپنے گھر پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنی گاڑی پر، اپنے بینک بیلنس پر بھروسہ ہے، کیا حقیقت میں اتنا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے؟ گویا سر جھکا ہے، دل ابھی مکمل اللہ کے سامنے نہیں جھکا ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت چاہیے جہاں آپ اپنے دل کو جھکائیں، عاجزی انکساری دل کے اندر ہو، اللہ سے محبت ہو، اور ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر چاہے آپ صدقہ کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ کریں، آپ حج کریں یا زکات دیں، یہ عبادت کا اصل ہے، یہ عبادت کی کیا ہے؟ جان ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ اللہ کے سامنے انسان کو بچھ جانا چاہیے۔ جو اللہ نے کہا یہ دل سے اور زبان سے اس کو اقرار کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا اس سے انسان کو فوراً اور ہمیشہ رک جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ ہم نے ان کو جو عبادت کا حکم دیا ہے یہ اخلاص کی بنیاد عبادت کا حکم دیا ہے۔ جو آدمی اس کا ساتھ کام نہیں کرے گا ایسی عبادت اللہ تک نہیں پہنچتی ہے۔ چلیے بات کریں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کی، عاجزی انکساری کرنے کی، کہ دل کے اندر انسان کا عاجز اور منکسر ہونا کتنا ضروری ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میری مراد کو اللہ کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا، میرے کام کو اللہ کے علاوہ کوئی پورا کر نہیں سکتا، اللہ پہلا اور آخری میرا سہارا ہے، وہی ظاہر وہی باطن ہے، اللہ کے علاوہ ساری دنیا بیکار ہے، نہ کوئی میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ میں زندہ ہوں اللہ کے فضل سے، میں کما رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، مجھے عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے اللہ کے فضل سے، مجھ سے گناہ صادر ہو جاتا ہے یہ میری اپنی وجہ سے۔ انسان اپنے دل میں ان چیزوں کو رکھ کر اللہ سے دعا کرے تو کیسے؟ قبول ہونے کی امید بھی ہو لیکن ڈر بھی ہو، اے اللہ یہ کائنات تیری ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے منع کرے۔ اس لیے سورہ اعراف کے اندر کہا گیا ادعوا ربکم تضرعا خفیتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے ڈر، اس کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ، نہ تکبر ہو نہ غرور ہو۔ اللہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تمام چیزوں کو دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل نفاق کو نہیں پسند کرتا، کافروں کو نہیں پسند کرتا، رسولوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا اقرار دل کے اندر ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ دعائیں اللہ کو پسند آتی ہیں۔ اس لیے آپ انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیں، اللہ نے ان کی تعریف کی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہیں کہا گیا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے نیک بندے تھے جو نیک کام میں آگے بڑھتے تھے۔ کس طرح آگے بڑھتے تھے؟ وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دلوں میں ہمارا ڈر موجود تھا۔ عز بن عبدالسلام رحم اللہ کہتے ہیں عبادت کی جان ہے عاجزی انکساری، عبادت کی جان ہے عاجزی انکساری، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تمام کاموں کو انجام دے، تمام بری چیزوں سے رک جائے۔ محترم حاضرین، اب بات کریں یہ جو عبادت کے ارکان کی بات کیا گیا، اس لیے علماء نے کہا کہ عبادت کے 4 مراتب ہوتے ہیں۔ عبادت کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ایک چیز جو اللہ اور مخلوق کے درمیان، ٹھیک ہے، مخلوق کے درمیان مشترک ہے، جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، اللہ دینے والا ہے، ہم لینے والے، تو تمام بندے حاجت مند ہیں، تمام بندے اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ سارا آسمان اللہ کا محتاج ہے، ساری زمین اللہ کی محتاج ہے، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں، مگر وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ آسمان و زمین سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ عرش کی ضرورت ہے، نہ ہماری ضرورت ہے، نہ فیصلہ کرنے کے لیے جہنم کی ضرورت ہے، نہ جنت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو قیامت کے دن کی ضرورت ہے۔ تو گویا آپ یہ سمجھیں کہ یہ جتنی چیزیں ہوئیں، آسمان کو پیدا کیا گیا ہمارے لیے، زمین کو پیدا کیا گیا ہمارے لیے، قیامت کا حساب ہوگا ہمارے لیے، تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں، اللہ کو ہم میں سے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو گویا ہم محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اتنی چیزیں سمجھ گئے ہیں کہ ہم ہی اللہ کی عبادت کریں گے تو ایسی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہ صرف اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے انسان کو محبت بھی ہو۔ کیسی محبت ہو؟ کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ہمیں ایمان کی توفیق سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے صحیح منہج عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری وقت میں خیر و برکت عطا کی کہ ہم علماء سے جڑ گئے اور ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، توحید کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ آپ ہر پل اللہ کے احسانات کے تلے دب جائیں اور ان احسانات کی بنیاد پر آپ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اب اگر ایک آدمی، آپ پریشانی میں تھے، آپ کے ساتھ احسان کر دیا، ادنا سے احسان کیا، سخت پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے آپ کی مدد کر دی، پریشان تھے، کسی نے آپ کو تسلی دی، انسان کتنا ایسے آدمی کا احسان یاد رکھتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے بڑھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ جب ان اوپر الزام لگایا گیا تھا تو انہیں پتہ نہیں تھا، تقریباً 8-10 دن یا لمبے عرصے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ان پر الزام لگایا گیا ہے، تو لہذا وہ بہت پریشان تھی، دن رات رویا کرتی، اپنے والدہ کے گھر چلی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک انصاری عورت میرے گھر آئی، کیا کہتی ہیں کہ ایک انصاری عورت میرے گھر آئی اور اس نے مجھے دیکھا، آ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور وہ رونے لگی، اور اسے دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ جو مجھ پر الزام لگایا گیا اس کی تکلیف مجھے تھی، لیکن وہ عورت وہ تکلیف میں میرے ساتھ تھی، ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ کہتی ہیں کہ اس عورت نے ایک لفظ نہیں کہا، میرے ہاتھوں کو پکڑا، میرے ساتھ روتی رہی، یہاں تک کہ جب مجھے راحت ہوئی، مجھے لگا کہ میرے غم کو سنبھالنے والا کوئی ہے، وہ عورت اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، کوئی لفظ نہیں کہا، بس ساتھ میں بیٹھ کر اس انصاری عورت نے آپ کا ساتھ دیا، دل کو تسلی دی اور ساتھ روئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس عورت کے احسان کو میں اب تک یاد رکھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے دل کو کتنا سکون ہوا تھا۔ ایک ادنا سا احسان انسان کرے، ادنا سے احسان انسان کرے، انسان اس احسان کو یاد رکھتا ہے، فلاں نے میرے بیٹے کی مدد کی تھی، فلاں نے میرے ابا کی مدد کی تھی، فلاں نے مصیبت میں میری مدد کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو انسان کتنا مانے اور کتنا دل میں رکھے کہ انسان اللہ کے احسانات کی بنیاد پر ہی زندہ ہے۔ آج ہم سلامت سے ہیں، ہاسپٹلوں میں پڑے نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہم بیٹھے لیٹے نہیں ہیں، چل پھر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھا پی رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک بیماری، رگ کی ایک بیماری پیدا ہو جائے، انسان اپاہج ہو کر بیمار ہو کر بستر پر پڑ جائے، اگر وہ اپاہج نہیں ہے اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں کینسر کی بیماری نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں خون کی بیماریاں نہیں ہے، ہمیں جلد کی بیماری نہیں ہے، وہ بیماریاں جس میں اللہ نے دوسروں کو مبتلا کیا، ان بیماریوں سے اگر اللہ نے ہم کو بچا کر رکھا ہے، یہ سب اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو گننا چاہے تو کتنے احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو تم ایمان والے بھی نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ تم کو کافر مشرک بنا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جانور بنا دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے، ایمان لائے اور صحیح منہج پر ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تلے ایسے دب جائے کہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اس کی نافرمانی سے بچ جائے، اور جب احسانات اسے یاد ہوں گے اللہ سے اسے محبت ہو ہی جائے گی۔ مگر جو آدمی اللہ کے احسانات کو بھلا دے، ایسا آدمی ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو نہیں مانتا ہے۔ تو لہذا جب آدمی اللہ کے احسانات کو بھلا دیتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، تب وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، تب وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ لہذا گناہ یہ حقیقت میں عبادت کے مرتبے کو برباد کرنے والے ہیں، لہذا انسان کو گناہ سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ ہوئی بات کمال ذل کی، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا عاجز ہو، کتنے اللہ کے احسانات کو یاد رکھے، یہ عبادت کا پہلا رکن ہوا۔ دوسرا رکن عبادت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ انہوں نے بنا کر رکھا ہے، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، بلکہ ایمان والے تو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا یہ مرتبہ ہے کہ انسان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یہ دل اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس کے اندر اللہ نے محبت رکھی۔ اگر ہمارے دل میں رحمت ہے تو اس کا حقدار، اگر ہمارے دل میں محبت ہے، اس کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر اپنے مال سے محبت کرے، اپنے اولاد سے محبت کرے، اپنے جسم سے، اپنے کیا ہے دنیا کی نعمتوں سے محبت کرے، حقیقت میں ایسے ہی آدمی نے عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ محبت کی شرط کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی شرط بتائی گئی کہ آپ کو نبی کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی نے جو شریعت لائی، جو شریعت چھوڑی، اس پر عمل کرنا ہوگا، وہ بھی اخلاص کی بنیاد پر۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے قل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اے اللہ کے بندو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو گویا صرف زبان سے کہنا کہ محبت ہے نہیں، آپ کو کر کے دکھانا ہوگا، نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، وہ بھی شریعت کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر۔ تو گویا جس آدمی کے پاس اخلاص نہیں، اس کے پاس متابعت نہیں، اور جس کے پاس متابعت نہیں وہ زبان کا جھوٹا ہے، وہ زبان کا جھوٹا ہے، چاہے کتنے بھی محبت کے دعوے کیوں نہ کرے۔ ایک آدمی بدعت کرتا ہے، بدعت کر کے اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کا نام لیا جائے وہ اپنے ہاتھوں کو چومتا ہے، ہر انگلی کو چومتا ہے، لیکن جب نبی کی سنت کی بات کی جائے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، اس کی گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، بے حیا ہے، لیکن نبی کا نام لینے پر چومتا ہے۔ کہا یہ کیسی تمہاری محبت ہے کہ نبی کا نام لے تو اپنے ہاتھوں کو چومو، اپنے ماں باپ کو اپنے کیا ہے نبی پر قربان کرو، لیکن نبی کی جب اتباع کی بات کی جائے تمہاری زندگی میں نبی کی سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، تمہارے گھر میں نبی کی سنتوں کی جگہ بدعتوں نے جگہ لی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جو آدمی ایسا کوئی عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو وہ کیا ہے، مردود ہے، وہ بیکار ہے، وہ کسی فائدے کی نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو کیا باتیں پتا چلی کہ عبادت کے دو رکن ہیں، ایک عاجزی انکساری ہونی چاہیے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے کمال محبت ہونا چاہیے۔ جس کسی آدمی کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی صحیح ٹریک پر ہے۔ محترم حاضرین، اب سوال ہے کہ یہ سماج تمام چیزیں تو پتا چلی، اگر یہ عبادت جس کی تعریف میں نے بتائی، یہ عبادت کے ارکان جو میں نے بتائے، اب اس کا حقدار کون ہے؟ سبحان اللہ، اس کا حقدار وہ اکیلی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ میں نے درس کے شروع کرتے وقت سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر اپنے دو ساتھیوں سے کہا تھا ان الحکم الا للہ، یاد رکھنا اس کائنات کے اندر اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ صرف اللہ کا چلتا ہے، امارا اللہ تعبد الا ایہ، جب اس کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے تو اس اللہ نے ہمیں حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ کہ اس کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے، ذالک الدین القیم، حقیقت میں یہی مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، مگر اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، اکثر لوگ اس سے غافل موجود ہے، اس سے غافل ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کائنات میں تصرف کرنے والا اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، لہذا جب عبادت کریں یہ خالص اللہ کے لیے عبادت ہو، اور اس عبادت میں کسی غیر اللہ کو کبھی شریک نہ کیا جائے، نہ انسان ریاکاری کے لیے کرے، نہ دنیا کی واہوائی کے لیے کرے، نہ کسی آدمی کو دکھانے کے لیے کرے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، کس بات کا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے بندو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، اور اسی آسمان سے اللہ پانی نازل کرتا ہے جس پانی کی وجہ سے یہ پھل پودے اگتے ہیں جو تمہارے لیے رزق ہے۔ جب اللہ اتنا سب تم کو عطا کرتا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو عبادت میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کو غیر کو شریک نہ کرنا، وانتم تعلمون، اور تمہیں معلوم ہے کہ تم کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم غلط کر رہے، اس کے بعد بھی تم اس کام کو انجام نہ دینا۔ محترم حاضرین، حقیقت میں یہی عبادت ہے، حقیقت میں یہی توحید الوہیت ہے، حقیقت میں یہی توحید کا عظیم حصہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو جانے، اس کی کائنات کو پہچانے، اس نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں ان تمام چیزوں کا حقدار اللہ ہی کو جانا جائے، مانا جائے۔ اگر کوئی آدمی اس میں ادناری گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی حقیقت میں عبادت کی راہ سے نکل جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنا یہ انسان کے اعمال اور عبادت کی بربادی کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید الوہیت کو بہترین طریقے سے سمجھنے، اسے جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اگر کسی کوئی سوال ہوگا سبق کے حوالے سے تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ابھی آپ نے توحید ربوبیت توحید الوہیت، سر شیخ اس میں تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہوں، مطلب سمجھ میں نہیں آتی ہے شیخ، مطلب اس کو تھوڑا سا اچھے سے تھوڑا سا سمجھا دیں، مطلب کیسے پتہ چلے کہ میں دو توحید ٹوک ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ میں جی دو ٹوک الفاظ میں بتاتا ہوں کہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے۔
جی دیکھیے توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو رب مانیں. اور رب ماننے کا مطلب کیا ہے کہ تین چیزوں کو ماننا. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ جی مالک ہے, اور اللہ تعالیٰ کائنات کو جی چلانے والا. جو آدمی اس کو مان لے وہ اللہ کو رب مانتا ہے. تو رب کا مطلب کیا ہوا؟ تین چیزیں: خالق ماننا, جی مالک ماننا, مدبر ماننا. تدبیر یعنی ساری کائنات کو چلانے والا. اب چلانے والا مطلب مجھے رزق دینے والا, مجھے زندگی دینے والا, مجھے مارنے والا, یعنی ساری کائنات کی جو ضرورتیں ہیں سب کو پورا کرنے والا اللہ ہے. جو اس کو مانے وہ اللہ کو رب مانتا ہے. اب الوہیت کیا ہے؟ جب آپ نے اللہ کو رب مانا ہے تو صرف اسی کی عبادت کیجیے, یہ الوہیت ہے. آپ نے اللہ کو رب مان لیا, لیکن جب بات عبادت کیا کس کی کریں گے؟ اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کو آپ رب مانتے. تو ہر قسم کی عبادت, چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, چاہے انسان زبان سے کرے, اپنے دل سے کرے, ہاتھ و پیر سے کرے, یہ تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرے, یہ توحید الوہیت ہے. بس اتنا ہی فرق ہے. توحید الوہیت یعنی عبادت کرنا صرف اللہ کے لیے. ربوبیت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ رب, خالق, مالک, مدبر اور متصرف مان لیں. چلیے ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ اس مجلس کی اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.